نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب احترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دو باتوں کا ذکر ہے، دونوں باتیں عظیم الشان بے بہا بڑی ہیں، اور یہ فرمانے والا اللہ اکبر، اللہ خود بڑا ہے۔ فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بڑا آپ کو کہتا ہے آپ بڑے ان میں، ان کے بڑے انہیں بتا دیں کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ جو دعوے محبتوں کے کیے جاتے ہیں نا، اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اللہ اکبر کہیں اور اپنے ماں باپ کے گھر ہو کے سنت ابراہیمی حاصل کریں۔ سنت ابراہیمی نہ باہر اولاد ہو سکتی ہے ماں باپ کے علاوہ، اور نہ باہر سنت ابراہیمی ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں پیدا ہونے والا مسلمان نہ باہر غیر کی اللہ کے علاوہ عبادت کر سکتا ہے، اور نہ گھر سے باہر اپنے امام کو چھوڑ کر عبادت ہوتی ہے۔ نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے فاتبعونی۔ ہمارا حال مسلمانوں کا دیکھنے والا ہے، ایسا حال کہ اسے خود پتہ نہیں ہے میرا حال کیا ہو گیا ہے، جو اس کا ہے ہی نہیں، نہ اس کا اللہ ہے، نہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہے، اور اللہ پروردگار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو ان کو مانتا ہے یہ ایمان ہوتا ہے، انہیں نسبت دے دی جاتی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب تو میرا، اور نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا۔ پکی بات ہے، قسم خدا کی، اس میں ذرا کوئی شک نہ کرے۔ ان کو بتا دو فاتبعونی، جو تیری اتباع نہیں کرتا میں اسے جانتا ہی نہیں، اور جو تیری اتباع کرتا ہے یحببکم اللہ، وہ میرا محبوب ہو گیا ہے۔ کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا، آپ غور نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ بنائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سائیں جی بنائے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ جو ان کو اپنا نہیں بناتا، ان کی محبت میں داخل نہیں ہوتا،
ان کی تابع داری نہیں کرتا، شیطان کے دھوکے میں شیطان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کی طرف کوئی محبت نہیں ہے، سائیں جی گلے کرتے ہیں، سائیں جی شکوے کرتے ہیں، سائیں جی خوش نہیں ہیں، امام استاد خوش نہ ہو، اس کی نماز ہے، اس کا روزہ ہے، اس کا حج ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے یہ ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمارا بنایا ہے، ماں باپ جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو سائیں جی ہماری محبت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ تو راضی نہیں ہوئے، وہ تو خوش نہیں ہوئے، اور یہ حضور نعوذ باللہ منہا، آپ بھی کہیں نعوذ باللہ منہا، اور یہ حضور جو ہے اللہ سے بھی بڑا پیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا پیر ہے۔ وہ پیر بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کرنا تم پر واجب ہے، وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ امام کی اقتداء میں نمازیں روزے ان کو خوش کرنا تم پر واجب ہے، اور یہ بڑا پیر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سارا کچھ ہے، اللہ ہی سارا کچھ ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ پیر نہیں ہے، وہ بڑے نہیں ہیں۔ جب کسی کو شیطان نے دھوکہ دینا ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں چھڑواتا، نہیں، اسے کیا اس سے غرض پڑی ہے کہ یہ نماز چھوڑ دے، یہ روزہ چھوڑ دے، اس کے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں چھڑواتا۔ پہلے کہے گا یہ تیرا جو مسلمان بھائی ہے نا، تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، چھوڑ پرے اس کو۔ وہ کہے گا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، سلام کرنا چھوڑ دے گا، آپس میں محبت پیار کرنا چھوڑ دے گا۔ یار اس کا جو فلانا دوست ہے نا، یہ اس کی بات مانتا ہے اور وہ تیرا دشمن ہے۔ آپس میں حسد، غصہ، بغض، ریا، یہ چیزیں پیدا کرے گا شیطان۔ پھر ایک دن آئے گا، سائیں جی اس سے محبت زیادہ کرتا ہے، میرے ماں باپ جو ہیں فلانے بھائی سے محبت زیادہ کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے، اور ہم سے محبت نہیں کرتے۔ کدھر لے کے آ گیا؟ اب بات سائیں جی سے بھی گئی، نئی محبت رہ گئی اندر ہی اندر۔ اس کے بعد پھر سائیں جی کا جو سائیں جی ہے، پھر سائیں جی کا جو سائیں جی ہے، اللہ کا نبی ہے، ہاں یہ ایسے ہی ہے بس۔ شیطان آدم علیہ السلام سے حسد، بغض، یہی تو پیدا ہوا تھا، اور یہ کس سے آتا ہے؟ یہ نفس سے آتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے بیچ میں۔ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں علم نور ہی نور ہے، مخلوق جب بھی پیدا ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے علم سے، علم بے عیب ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عیب ہی عیب ہوتا ہے۔ پھر جب وہ رکھا ہے تو نکالنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے تو رکھا نہیں ہے اللہ نے۔ تیرے اللہ کی چاہت کیا ہے، تیرے نبی رسول کی چاہت کیا ہے، تیرے ماں باپ کی چاہت کیا ہے، اور تیرے سائیں جی کی چاہت کیا ہے، تو اسے لے۔ نہیں، یہ بڑا پیر ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، شیطان جو تھا اتنا بڑا پیر ہو گیا تھا کہ اللہ اسے کہہ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، وہ آگے سے کیا کہہ رہا تھا؟ انا خیر منہ۔ ہاں یہ بڑے پیر ہیں۔ اسے کیا مل گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بتا رہا ہے کہ ہاں اس کی محبت یہ ہے، سارا کچھ ہے، بس مجھے تو مل گیا ہے۔ ہاں وہ تجھے مل نہیں گیا، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کو ملا ہوا ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اپنا بندہ ہمیشہ کے لیے معلم مزکی رکھا ہوا ہے۔ یہ جو تیری تعلیم کرتا ہے، جو تیرا پیر بنا دیتا ہے،
جو تیرے لیے رحمت بنا دیتا ہے وہ تیرے لیے رحمت ہے۔ امی ابے کی باتیں کرتا ہے، حیا نہیں آتی، جو شرم نہیں آتی؟ امی ابے کا اپنا فعل ہے، وہ لعنتی ہوتا ہے جو امی ابے کے فعل کی بات کرے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا دینی عمل ہے، ہم نے اپنا کھانا پینا اور اپنا سارا کچھ کرنا ہے، تو دینی عمل ہمارا تب ہوگا جب یہ دینی فعل والوں کی ہم تابعداری کریں گے، ان کو اپنا پیر بنا لیں گے اور خود ان کے مرید ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے پتہ چھلانگ کیا لگائی ہے؟ وہ ایک کہنے لگا یہ کر لو گے تو تمہارا یہ مقام ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو تمہارا یہ مقام ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ شیطان والا مقام اس کا کب ہوگا؟ وہ بھی تو بتا دو نا۔ چپ۔ میں نے کہا میں عاجز آپ کو بتا دیتا ہوں، جب یہ کر لو گے نا، پیر بن جاؤ گے، شیطان والا مقام ہو جائے گا۔ مقام خود ہی لینے ہوتے ہیں کہ کسی نے آگے مقام دینے ہوتے ہیں؟ کئیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک سے واسطہ پڑا، کہنے لگا میرے اندر یہ آیا کہ تجھے فلانا مقام مل گیا ہے، تجھے یہ مل گیا ہے، تجھے وہ مل گیا ہے۔ میں نے کہا اندر پھر تیرے وہی آ رہی ہے جو تمہیں مان لیا ہے؟ وہی تو اندر آتی ہی نہیں، اب وہی تو رک گئی ہے۔ کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مجھے یہ فرمایا، مجھے یہ فرمایا۔ میں نے کہا وہ تو پھر شیطان ہوا نا، شیطان ہوا۔ کہنے لگا یہ کیسے آپ نے کہہ دی؟ میں نے کہا میں نے ایسے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں جو بولتا ہوں نا وہ وہی ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ نے وہی کہنی ہے، کیونکہ وہی اب آئے گی، اس کے علاوہ نبی رسول کی زبان مبارک سے اور کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ مجھ پر اور آپ پر وہی آنا اس لیے بند ہو گیا ہے کہ مجھے خواب میں نبی رسول اللہ علیہ السلام آئے، وہ میری خواب ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام نہیں ہے۔ اور اگر نبی رسول اللہ علیہ السلام میری اور آپ کی خواب میں آئیں گے تو وہ کیا بولیں گے؟ وہی بولیں گے۔ اور دوسری بات میں نے کہا پکی بات یاد کر رکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ کا نبی آتا ہے، کچھ فرمانا ہوتا ہے، تو وہ آ کے ایسے ہی آتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بادشاہ کو خواب آئی تھی، تمثیلیں آئیں گی۔ درخت بولے گا، قرآن کیا کہے گا؟ درخت بولے گا، کیا کہے گا درخت؟ ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ درخت اللہ تو نہیں نہ ہوتا، درخت اللہ نہیں ہوتا، درخت اللہ ہے نہیں۔ اور جس نے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ، اللہ تو ہے ہر جگہ۔ دیکھا، یہ باتیں ہر کوئی نہیں جان سکتا اور نہ ہر ایک کے جاننے کی ہیں، یہ اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کی ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دو کان دیے ہیں، دو ہاتھ دیے ہیں، دو پاؤں دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں۔ یہ اس لیے ہمیں دیے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تاکہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اسلام کیا اللہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، یہ ہاتھ، آنکھ، کان، یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ ایک کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ ایک دو ہو جاتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اپنی نماز میں دو سے ہی عبادت میں، روزے میں نکل جاتے ہیں
اس وقت عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جان بوجھ کر اگر کوئی 2 پاؤں اٹھا دے اس طرح، جان بوجھ کر فوراً نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ قبلے کی طرف دیکھنا منہ پھیر لے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 2 ہاتھ باندھے جان بوجھ کر چھوڑ دے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 2 پاؤں جان بوجھ کر اٹھا دے ایک وقت میں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر غلطی سے ہو جائے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقفے تک، نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تاکہ پتہ رہے کہ عبادت میں کوئی داخل کیسے ہے اور عبادت سے کوئی نکل کیسے جاتا ہے، اور اسے پتہ رہے کہ اللہ پروردگار کو ماننا کیا ہے اور اللہ پروردگار کا انکار کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت ٹھیک رہتی ہے، جیسے ہی 2 اللہ آ جاتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دوسری بات سن لو کہ آنے والا جب تک 2 سنتیں زندہ جو ہیں کرنے والی، جو اسے زندہ کرتی ہیں، وہ نہیں رکھتا، مسلمان نہیں آتا۔ دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ 2 سنتیں جو اسے زندہ کرتی ہیں، یہ قیامت تک اللہ پروردگار نے ہمیں دی ہیں۔ فرمایا تمہیں میں 2 سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قسم خدا کی میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی مولوی یہ 2 سنتیں نہیں کسی اللہ کے بندے سے پڑھا ہوا، اسے پتہ ہی ہوگا کہ اس کا کوئی اللہ کا بندہ استاد ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں پڑھا، وہ یہ جو دین بتاتا ہے یہ اسلام دین نہیں ہے۔ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، جا کے پتہ کر لے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ جب آخری وقت آ گیا تو شیطان نے آگے کہا تو کتنے چلنا ہے؟ کدھر؟ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ادھر آ، پہلے میرے پاس آیا، میرے پاس سے تو ہو کے چلا جا، اللہ تو ہے ہی نہیں۔ آگے سے جواب دیا ہے، یہ لو اللہ ہے۔ پھر جواب دیا، یہاں تک زیادہ سے زیادہ جو لوگ لکھتے ہیں 360 دلیلیں امام راضی نے دی کہ اللہ ہے، اس نے آخری دلیل بھی رد کر دی کہ اللہ نہیں۔ امام نجم الدین کبریٰ آپ کے استاد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ وضو فرما رہے ہیں اور پانی کے چھینٹے مار کر کہتے ہیں، اے امام راضی، تیرا ایک ہی جواب ہونا چاہیے شیطان کو کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ ایمان بچ گیا۔ بکریاں چرانے والا ہے، زمانے کا بہت بڑا عالم مفتی ہے، بکریاں چرانے والے کی صحبت میں جایا کرتا ہے۔ کہا حضور آپ دنیا کے امام اور وہ بکریاں چرانے والا، واجبی سی تعلیم رکھتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا اللہ کے بندے، میں کتابی پڑھا ہوا، میں اللہ کے حکم جانتا ہوں، اور وہ اللہ پڑھا ہوا، اللہ کا بندہ پڑھا ہوا، وہ حکموں کی تعلیم سنت جانتا ہے۔ جو سنت جانتا ہے یہی سارا کچھ جانتا ہے، اور جسے حکموں کا پتہ ہوتا ہے یہ تو حکم وحی میں اللہ کے نبی کو پتہ چلے، اور جسے سنت کا پتہ ہوتا ہے اسے اللہ کا پتہ ہوتا ہے۔ 2 سنتیں جب تک کوئی مفتی مولوی یہ پڑھا نہیں جانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ پہلی سنت جو ہمیں زندہ کرتی ہے اور دوسری سنت جو ہمیں زندہ کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ قیامت تک رہتی ہے۔ یہ 2 پیر و مرشد ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم میں دیے ہیں، حکم
نبی رسول علیہ السلام کی طرف بھیجا اور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، ایک پیر ہو گیا جو صحابہ کو دیا، صحابہ دوسرے پیر ہو گئے جو تابعین کو دیے، اس طرح قیامت تک ایک پیر دیا ہے جسے ہم امام کہتے ہیں۔ وہ امام قائم مقام بھی ہوتا ہے اور وہ امام استاد بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ قائم مقام ہے تو اسے استاد نے قائم مقام کیا ہے، اگر وہ استاد ہے تو اس کے استاد نے اسے استاد کیا ہے۔ ایسے ہی جیسے قائم مقام جو بیٹی ہوتی ہے نا بڑی، وہ ماں کی قائم مقام ہوتی ہے، اور جب وہ ماں ہو جائے تو اب قائم مقام نہیں ہوتی، اب خود ماں ہوتی ہے۔ اس طرح یہ نظام اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ دو سنتیں ہیں، ایک صحابہ کو کیا دیا؟ استاد دیا، اور ایک یہ سنت استاد مل گیا، اور استاد نے کیا دیا؟ حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، جو وہ حکم دے اس کا ماننا شاگردوں کے لیے شاگردوں کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب یہ حکم جو دیتے ہیں یہ قرآن ہے۔ اب دیکھنا یہ چلے گا ہمیشہ قیامت تک، یہ چلے گا۔ حکم کیا ہے؟ قرآن ہے، اور حکم کی تعلیم کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہ سنت کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اپنا بندہ دیا ہے، اور اللہ کے بندے نے ہمیں حکم دیا ہے، کام چل پڑا۔ اب دو چیزیں ہوں گی، سنت میں جو اللہ کا بندہ ہمیں ملا ہے اس نے ہمیں سنت ابراہیمی دی ہے، یہ ظاہری مسلمانی اس سے ملی ہے، اور جو ہمیں اللہ پروردگار نے اس اللہ کے بندے سے سنت دی ہے، اس نے ہمیں زندگی ابدی دی ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ اب دو سنتیں جس کے پاس نہیں ہیں، دو حکم جس کے پاس نہیں ہیں، مجھے بتائیے وہ مفتی کا مفتی ہونا ٹھیک ہوگا؟ میرا اور آپ کا تو بات کی ہے، یہ مفتی کی بات میں عرض کر۔ اسی لیے بزرگان دین جو تھے وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ جب تک یہ دو سنتیں نہیں انہیں ملتی، سنت ابراہیمی نہیں ملتی، یہ کتابیں پڑھنے کا انہیں کیا مزہ ملے گا؟ یہ کتابیں کس غرض کے لیے وہ پڑھیں گے؟ نہ غرض کسی سے واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، وہ تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے میں کس اللہ کے پاس جاؤں گا؟ دو سنتیں تو ہیں، یہ دو کان ہی تو ہیں، یہ دو ہاتھ ہی تو ہیں، اور میرے دونوں کے دونے جب نکل جائیں گے، بتائیے میں مسلمان رہوں گا؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ دو سنتیں ہیں، ایک سنت ابراہیمی ہے اور ایک سنت اللہ کا بندہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور دو حکم ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو پیر دیتا ہے، اور ایک حکم کی تعلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ملی ہے، وہ سنت متواترہ کا حکم ہے، وہ اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ دو چیزیں، اس لیے دو سنتیں اور دو حکم برقرار رہنے چاہیے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام۔